لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم۔ ان کا مقدمہ۔ شروع سب سے زیادہ رحمان کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے تمام کی تمام حد اور تعریف سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین بدلہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ نبیوں کے خاتم آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بے شک آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچنے والی تمام حدیثوں کو ان کی بیان کی گئی سندوں سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان حدیثوں کو بھی جو سوال کی طرح دلچسپی دلانے اور عذاب سے ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لی اور پہنچائی۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں گنتی کر کے مجموع کی شکل میں آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ نے مجھ سے یہ مانگ کی ہے کہ میں اس حدیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک کتاب کی شکل میں تیار کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان حدیثوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے مسائل کا حل حاصل کرنے کے آپ کے لیے رکاوٹ کی وجہ بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ اور آپ نے جس چیز کی مجھ سے مانگ کی ہے، جب میں نے اس کے اور اس کے حاصل ہونے والے نتیجوں کے بارے میں غور اور فکر کی طرح رجوع کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے قابل تعریف اور فائدے یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی تکلیف اٹھانے کو کہا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا، تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے پہلے اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا، وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ذکر سے بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کو رکھنے والی کم حدیثوں کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے زیادہ حدیثوں کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔
خاص طور سے عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی شناخت نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فقرے سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا، تو کم تعداد میں صحیح حدیثیں چن لینا زیادہ تعداد میں ضعیف حدیثوں کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ بے شک یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ بہت سی حدیثوں کو اکٹھا کرنے اور تکرار والی حدیثوں کو جمع کرنے کے بھی کچھ فائدے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علم کورس اینڈ ایفیکٹ